حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم 12ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ 12ویں پارے کے آغاز سے پہلے تقریباً 4 یا 5 آیات 11ویں پارے کی بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ سورہ ہود کا آغاز 11ویں پارے کے اختتام سے ہو رہا ہے۔ سورہ ہود مکی سورت ہے اور اس کی 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب، قرآن کریم کی تعریف ہے یہاں سے۔ احکمت آیاتہ، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کی تفصیلات یا علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو صاف صاف کر کے بیان کیا گیا اس ذات کی طرف سے جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ قرآن کریم کا درس کیا ہے، سبق کیا ہے، اگلی آیت کے اندر بتا دیا گیا۔ درس توحید سب سے بڑا سبق ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کی عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس کے بعد توبہ استغفار، چونکہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ہونا تو یہ بشری تقاضا ہے، لیکن غلطی پر جم جانا یہ حیوانی صفت ہے، اور غلطی سے معافی مانگنا یہ انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ استغفار کے فوائد بتائے کہ 2 بنیادی فائدے ہیں۔ پہلی چیز کہ دنیا کے اندر تمہیں اچھی زندگی نصیب ہوگی، چین والی، سکون والی، قرار والی۔ عام طور پر قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ دنیا کی زندگی کو متاع الغرور، دھوکے کا سامان قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں متاع حسن، اچھا سامان اور اچھا متاع قرار دیا گیا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ کہیں تو دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان اور دھوکے کا گھر قرار دیا گیا ہے، اور یہاں عمدہ گھر اور اچھا گھر قرار دیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارے، اور جہاں کہیں زندگی میں کمی کوتاہی ہو وہاں اپنے رب سے التجا کرے، درخواست کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اس کی یہ زندگی دین کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ دھوکے والی زندگی نہیں، اچھی زندگی قرار پائے گی۔ چونکہ دھوکے والی زندگی وہ ہے جو آخرت سے غافل ہو کر بالکل دنیا میں انسان مشغول ہو جائے اور دنیا داری کے اندر ہی اپنا سب کچھ قربان کرے، اس وجہ سے تو اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے۔ لیکن جو آخرت کو مقدم کر کے احکام الہیہ کی پابندی کر کے دنیا کی زندگی گزارے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ بہترین زندگی ہوگی، چین والی، سکون والی، راحت والی، اطمینان والی اور آرام والی زندگی ہوگی۔ اس کے ساتھ فرمایا جتنی تم محنت کرو گے اس کے مطابق رب ذوالجلال اجر بڑھاتے رہیں گے، تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے ایک دن موت آنی ہے اور وہ دن یقینی ہے، تو پھر کیوں نہ زندگی ایسی گزاری جائے کہ جس کی طرف انسان جا رہا ہے اسی کے احکامات کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ یہیں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ جتنے حیوانات ہیں اور جتنے چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، اور سمندر کی تہہ کے اندر اور بیاباں صحرا کے اندر جو کچھ بھی زندگی کی رمق جس میں ہے، ہر ایک کی روزی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بندوبست کر رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق کھلا رہے ہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ رہتی کہاں ہیں اور پھر انہوں نے مر کے کہاں جانا ہے۔ یعنی قبر، اللہ رب العزت نے دنیا کے احوال کو بھی انسان کے لیے بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ قبر کی زندگی بھی انسان کی اللہ کے سامنے ہے اور اللہ ہی نے حساب کتاب لینا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس پر بات پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ کی ذات کہے تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ کا کن یہ وجود کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن 6 دنوں کا جو تذکرہ ہے یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کو اپنے اعمال کو مرتب رکھنا چاہیے، سستی کاہلی سے بچنا چاہیے اور اپنے کام کے اندر دل لگی سے مشغول رہنا چاہیے۔ اب زمین اور آسمان کی تخلیق کا مقصد کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اتمام حجت کے لیے تم کتنے نیک اعمال کرتے ہو اور کہاں برائی کی طرف جاتے ہو، کل سب کچھ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو کافر لوگ کہا کرتے تھے یہ جادو کی باتیں ہیں، یہ سچی کہاں ہیں، یہ تو صاف صاف نرا جادو ہے۔ بہرحال حسن عمل کیا ہے؟ آیا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو، زمین اور آسمان کو جو وجود بخشا وہ انسانوں کے لیے، تاکہ انسانوں میں احسن، حسن اور بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو احسن عمل کی کیا تعریف ہے؟ بہت ساری تعریفات ہیں۔ اہل علم نے ایک تعریف کو بہت پسند کیا ہے کہ جو بھی کام کرے انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے، گویا کہ رضا الہی کے لیے، اس کے اندر نیت انسان کی بالکل خالص ہونی چاہیے، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ اور دوسری چیز جو احسن عمل کو احسن عمل بناتی ہے، جو عمل کو بہترین عمل اور اللہ کا پسندیدہ عمل بناتی ہے، وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ تو 2 چیزیں کسی بھی عمل کے اندر ہوں کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اس میں رضا رب ذوالجلال کی ہو اور پیروی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو وہ احسن عمل بن جاتا ہے۔ یوں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ انسان کی بعض بری اور مذموم صفات کا تذکرہ ہے اور بہت سارے انسانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ ہم جب بھی انسان کو اپنی طرف سے نعمت دیتے ہیں پھر نعمت لے لیتے ہیں، انسان ناشکرا اور مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو صبر کرنا چاہیے کہ میرے رب تو نے مجھے نعمت دی تھی اور تو نے میرے سے لے لی، میں صبر کروں گا۔ لیکن انسان کا مزاج ہے، ایک تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ذرا سا ہاتھ کھینچا جائے فوراً کہتا ہے مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میرا برا حال ہو گیا، میں مارا گیا، میں مر گیا، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بری صفت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اس سے بھی بری خصلت جو دوسری آیت کے اندر بتائی کہ جب انسان کو برائی کے بعد میں نیکی کی طرف لے کے آتا ہوں، مشکل کے بعد آسانی کی طرف لے کے آتا ہوں، مصیبت سے اس کو چھٹکارا دیتا ہوں، تو یہ انسان بھول جاتا ہے اور کیا کہتا ہے ذهب السیئات عنی، بس برائیاں مجھ سے جاتی رہی، پریشانیاں ختم ہو گئی، تکالیف دور ہو گئی۔ انہ لفرح فخور، وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے اور شیخی بگارنے لگتا ہے اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جیل کے اندر قید ہوتے ہیں، جب وہ قید ہوتے ہیں ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ رب العزت ہمیں رہائی نصیب فرمائے، ہم دین کے اندر آگے بڑھیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے اور دین کے کاموں میں حصہ لیں گے، جہاد کریں گے، دعوت و تبلیغ میں حصہ لیں گے، تعلیم و تعلم سے وابستہ رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، کفریہ باتیں نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے اور دین کے کاموں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہی رہائی
نصیب ہوتی ہے، انسان کہتا ہے بس مصیبت ختم۔ اب انسان بھول جاتا ہے، ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، شدید زخمی ہوتا ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے جو عیادت کے لیے آتے ہیں کہ اگر مجھے میرے اللہ نے صحت دے دی، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں اللہ کو خوش کروں گا، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، بسر کروں گا، چونکہ میرے رب نے مجھے دوسری زندگی دی۔ لیکن جب صحت نصیب ہوتی ہے بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی اس صفت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو انسان کے لیے بری خصلت قرار دے رہے ہیں۔ انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، فرمایا ہاں کوئی تنگی آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، ایمان والے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے نیک اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں، جی چاہے یا نہ چاہے، مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، حالات اچھے ہوں یا ظاہری حالات برے ہوں، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اپنے اعمال صالح کے اندر لگے رہتے ہیں، بندے رہتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی امتیازی شان ہے جو اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو مسند احمد نے ذکر کیا ہے کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے، کتنی ودود پیار اور محبت کرنے والی ذات ہے کہ مصیبت آئی صبر کیا تب بھی اجر ملا، خوشی آئی شکر ادا کیا تب بھی اجر ملا۔ لیکن سمجھنے میں غلطی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ انسان کسی کو بتائے نہ اور غم دل کے اندر رکھ لے، اور شکر یہ ہے کہ انسان کہہ دے اللہ تیرا شکر۔ نہیں، صبر یہ ہے کہ جب مشکل مصائب آئیں اور حالات تنگ ہو جائیں تب بھی اللہ کی عبادت کے اندر انسان مشغول رہے، اللہ کی عبادت سے دور نہ بھاگے، تب بھی وقت دے نماز کو، تب بھی وقت دے حج کو، تب بھی وقت دے زکوٰۃ کو، تب بھی تلاوت جاری و ساری رکھے، اور جب خوشی کے موقع آئیں، شادی ہو، کوئی اور تفریح کا موقع ہو، تب بھی اپنے رب کو راضی رکھے، نماز کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کریم جاری رکھے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے، صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، تعلیم و تعلم کے اندر مشغول رہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ گویا کہ مومن اگر صبر و شکر کے دامن کو تھام لے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا یہ وہ شان ہے مومن کی، یہ وہ حالت ہے جو مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ فرمایا کافر لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلی، اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا، اچھا چلو نبی نے گڑھ لیا ہے، تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم بھی بڑے ادیب ہو، تمہارے میں بھی بڑے شعراء اور ادباء نے جنم لیا ہے، تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ تم نے بھی گڑھا ہے تو اس نے بھی گڑھا ہے، تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا چیلنج ہے۔ اصل میں قرآن کریم نے مختلف جگہ پر کافروں سے 3 قسم کے چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، آپ کہہ دیجئے اگر جنات اور انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور وہ کوشش کریں، اپنی ساری طاقت اور صلاحیت صرف کریں کہ وہ قرآن کا مثل لائیں، فرمایا نہیں لا سکتے، اگرچہ اپنے مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے اور تعاون کے لیے اوروں کو بھی لے آئیں۔ یہ تھا پورے قرآن کا چیلنج کہ پورے قرآن جیسا دوسرا قرآن لے آئیں، یہ نہ کر سکے۔ یہ دوسری جگہ ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلی، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو چلو 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور اس میں چھوٹی بڑے کی کوئی قید نہیں ہے،
کوئی سے 10 صورتیں لے آؤ، پتہ چل جائے گا کہ تم بھی گڑھ لیتے ہو، تم بھی بنا لیتے ہو، ہم مان لیں گے کہ اگر تم نے بنا لیا تو نبی نے بھی اپنی طرف سے بنا لیا، اس کو بھی قبول نہ کر سکے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر تیسرا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو ایک سورت لے آؤ۔ تو تینوں چیلنج کافر قبول نہ کر سکے۔ پہلے کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں؟ پورا قرآن لے آؤ۔ پھر سورہ ہود کے اندر کہا 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر کہا ایک صورت لے آؤ، لیکن پھر خود ہی بتا دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ قرآن کا مثل، قرآن کی مثال، قرآن اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا مثل اور اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ، تو پھر قرآن کا بھی مثل اور قرآن کی مثال بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن کریم کا قیامت کی صبح تک کھلا چیلنج ہے عالم اسلام کو، بڑے خوبصورت انداز میں دوسرا دعوت ہے کہ دیکھو اگر یہ سچی کتاب نہ ہوتی تو 1400 سال کا چیلنج کوئی نہ کوئی تو قبول کرتا، جیسے کہ تورات ہے، انجیل ہے، لوگوں نے تحریف کی، اپنی ریشہ دوانیاں اس کے اندر ڈال دی، اپنے اضافے اس میں ڈال دیے، ترمیم کی۔ اسی وجہ سے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر پائی جانے والی انجیل اور تورات ہر ایک کا صحیفہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا مصنف علیحدہ ہے، وہ آسمانی کتاب والی بات ہی ختم ہو گئی، لیکن قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اور چیلنج ہے قرآن کا کوئی اس جیسا لاؤ۔ بہت سارے غیر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور بھاگ جاتے ہیں، تو ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اسلام کو قبول نہ کریں، وہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کریں، جو سراسر صدق ہے، جو سراسر سچائی ہے، جو سراسر امانت داری ہے، جو سراسر دیانت داری ہے، جو سراسر وفاداری ہے، جو سراسر حیا پر مشتمل ہے، جو سراسر نیک اور پاکیزہ مال پر مشتمل ہے، جو سود سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، ان کو اسلام وہ قبول کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کافروں، نصارہ، یہود، ہنود یا دنیاوی زندگی کو دین پر ترجیح دینے والوں کا انجام بد بتا دیا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی اور ان کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہوتی، اور وہ بجائے رب چاہی کے من چاہی زندگی گزارتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا یہ لوگ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، باقی جو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے یہ سب کچھ ضائع ہو گیا، یہ سب کچھ غارت ہو گیا۔ قبر کی زندگی ہے، حشر ہے، میدان عرفات ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات ہے، اس وقت یہ جو دنیا کے لیے کیا تھا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رب کی نافرمانی کر کے کیا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں جو غلط کاموں پر لگی اس کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ اور کافروں کی خصلت بتائی، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کی خصلت یہ ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نیک کاموں سے روکتے ہیں، لہٰذا وہ مسلمان حکمران، یہ وہ مسلمانوں کا بالائی اور بالادستی طبقہ جس کے پاس اختیارات ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ کمشنر ہو، جو مسلمانوں کو نیک کاموں سے، حج بیت اللہ سے، جہاد سے، دعوت و تبلیغ سے اور فتنہ فساد سے ہٹ کر جتنے بھی نیک کام ہیں ان سے روکتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کی نہیں، قرآن نے کافروں کی خصلت اور کافروں کی صفت بتائی ہے، اور فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہ اپنا نقصان کرنے والے ہیں، کسی کا نقصان کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ نیکوکار ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، ان کی اور کافروں کی آپس میں جو بنیادی اختلافی صورتحال ہے، جو امتیازی نشان ہے، اس کو مثال سے واضح کیا۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، فرمایا دو گروہوں کی مثال
ایمان والے اور بے ایمان، تو بے ایمان اندھو کی طرح ہیں اور ایمان والے دیکھنے والوں کی طرح ہیں، اور بے ایمان بہرے ہیں اور ایماندار سننے والے ہیں۔ ہل یستویان مثلا، فرمایا کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ جو آدمی حق کو نہ دیکھ سکے اور حق بات کو سن نہ سکے، قبول نہ کر سکے، وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور جو آدمی قرآن پڑھے، حق بات کو پڑھے، حق بات کو سنے، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور وہ سننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور یہاں قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، تمام انبیاء کی مشترکہ اور پہلی دعوت کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، اب جو لوگ تھے وہ آگے سے کیا کہنے لگے، نوح ہم تو تجھے اپنی طرح کی انسان دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ سابقہ امتیں بھی نبی کو نبی ہونے پر یہ اعتراض بھی کرتی تھی کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو بشر اور انسان نہیں ہوتا، تم تو بشر اور انسان ہو۔ یہاں دو باتیں معلوم ہوگی کہ نبی بشر ہوتا ہے، اور سابقہ کافر لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، جیسے یہاں صریح اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تجھے اپنی طرح بشر دیکھ رہے ہیں۔ گویا بشر بلا نبی کب ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا قول ذکر کیا اور کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے تو کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ تاریخ اسلام یا حق کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو آغاز میں وہی لوگ اپناتے ہیں یا قبول کرتے ہیں جن کو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ یا غریب و کمزور لوگ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ شاہ روم ہرقل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب نامہ پہنچا تو اس نے وہاں موجود عربوں کو طلب کیا، جن میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوچھی۔ ایک بات یہ بھی پوچھی کہ اس کے پیروکار معاشرے میں معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا کمزور لوگ، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ کمزور لوگ، جس پر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم دوسری جگہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے کہ خوشحال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو ظاہری لحاظ سے کمزور ہونا اور مال اور اسباب کے لحاظ سے کمزور ہونا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس کمزوری کی بنیاد پر اللہ کے ہاں بھی کوئی کمزور ہوگا، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے معزز اور سب سے محترم اور قابل قدر وہ انسان ہے جو جتنا بڑا متقی ہے، جس کے اندر جتنا تقوی بھرا ہوا ہے وہ اتنا بڑا متقی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے، میں کسی مال کا تقاضا نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمے ہے، وہ مجھے دے گا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم سے مطالبہ یہ ہے کہ جہاں بھاگتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو یہاں سے رک جاؤ اور واپس آؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری باتیں کی جو سمجھنے کی ہیں اور عقیدہ بنانے کی ہیں۔ عندی خزائن اللہ لا اقول لکم، میں تمہیں یہ بات نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں تمہیں دے دوں گا، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں۔
نوح علیہ السلام نے اس بات کی تردید کر دی کہ نہ تو میرے پاس خزانے ہیں کہ میں خزانے بھر بھر کے تمہیں دوں گا، اور نہ میرے پاس غیب کا علم ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں بتاؤں گا۔ گویا کہ خود ہی واضح کر دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کی خاصیت ہے اور اللہ پاک کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اپنے علم میں سے کچھ دینا چاہیں دے دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر علم الغیب صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی بتا دی، میں فرشتہ نہیں ہوں، عام انسان ہوں، نوری نہیں ہوں، بشر ہوں۔ انبیاء کے اعمال نورانی ہوتے ہیں لیکن ذات بشر ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہنے لگے نوح بڑا جھگڑا کر چکے ہو، فاتنا بما تعدنا، جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ نا اگر سچے ہو تو۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف متوجہ کیا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، دیکھو عذاب کو جلدی نہ مانگو، عذاب لانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں دے دے گا، لیکن یہ یاد رکھو وما انتم بمعجزین، اگر رب ذوالجلال کا عذاب آ گیا تو پھر بچنے والا کوئی نہیں ہے، تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب تیری قوم میں سے مزید کسی نے ایمان نہیں لانا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، ہاں وہ جو لوگ ایمان لا چکے وہ لا چکے، مزید ایمان کے دائرے میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں ذرا کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں کوئی بات چیت ہم سے نہیں کرنی، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالموں کے بارے میں فیصلہ طے شدہ ہے، سب ظالموں نے ہلاک ہونا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے کشتی بنانا شروع کی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمٍ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کے پاس سے گزرتے مذاق اڑاتے، کہتے نوح پہلے تو نبی تھے، اب کشتیوں کا کام شروع کر دیا، بڑھائی بن گئے ہو اور خشکی میں کشتی چلاؤ گے، تو مذاق اڑاتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ تنور ابلنے لگا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری زمین تندور کی حیثیت اختیار کر گئی اور پوری زمین سے چشمے ابلنے لگے اور پانی ہی پانی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے اس کشتی میں، وہ اہلکا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو۔ تو مسلمانوں کی تعداد نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کو ملا کر 80 83، بہرحال 80 کے عدد کے قریب، اوپر کچھ یا کچھ نیچے۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام اور یافث، اور ان کی بیویاں، البتہ چوتھا بیٹا یام جو مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کی بیوی بہرحال مسلمان تھی، لہٰذا کشتی میں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا جب بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ بیٹھ کے اللہ کے نام کو یاد کرو۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وكان في معزل یا بنی ارکب معنا، بیٹے سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، تباہ ہو جائے گا۔ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا، بجائے اللہ کو ماننے کے دنیاوی اسباب اختیار کرنے کی کوشش کی، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے بہت تاریخی اور خوبصورت جملہ بولا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، میرے پیارے بیٹے، اللہ کا حکم جب آ جائے پھر اس سے چھڑانے والی اور اس سے بچانے والی کوئی ذات نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بہرحال کنعان جس کا نام یام تھا، درمیان میں موج آئی، لہر آئی، گفتگو ہو رہی تھی اور وہ غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، پھر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جا، آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا، یوں پھر اللہ رب العزت نے پوری زمین کو خشک کر دیا اور جودی نامی پہاڑ پر وہ کشتی جا کے لگی، یہ جو کہ بعض لوگوں کی روایت کے مطابق موصل کے قریب
قریب کوئی علاقہ ہے جہاں وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ بہرحال روایات اس میں کوئی صریح روایات نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بنیاد ایمان ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح یہ تیرے اہل میں نہیں تھا، انه عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے بلکہ برے عمل تھے۔ فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یعنی جس کے پاس ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو اس کو انبیاء بھی نہیں بچا سکتے، نہ ہی انبیاء کے لیے مناسب ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں۔ فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اللہ رب العزت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں ما کنت تعلمها انت ولا قومك، اے میرے حبیب نہ تمہیں غیب کی خبروں کا پتہ تھا نہ تمہاری قوم کو اس سے پہلے، فاصبر صبر کرتے رہو، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد یمن کے ریتلے پہاڑوں میں رہائش پذیر تھی اور اس کی طرف نبی بنا کر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ اور پہلی دعوت اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، جو بات نوح علیہ السلام نے کہی وہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، اے میری قوم میں کسی مفاد کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں چاہتا، کوئی عوض نہیں چاہتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، مجھے تو میرا اجر میرا رب دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہاں تم کیا کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، تم غلطی کے اندر جا رہے ہو، تم رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو، رب سے رجوع کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العزت تم پر برسنے والے بادل بھیجیں گے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دیں گے۔ گویا کہ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں جو نوح علیہ السلام کی بحث کے اندر بھی گزرے اور حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے کے تحت بھی آئے کہ جو قوم توبہ استغفار کرتی رہتی ہے اللہ رب العزت اس کو چین والی زندگی دیتے ہیں، راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، وقت پر بارشیں دیتے ہیں، اللہ اس کی طاقت اور قوت کو بڑھاتے ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، حضرت ہود علیہ السلام نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن قوم عاد کا کیا کہنا تھا؟ کوئی دلیل لائی نہیں، کوئی دلیل ذکر ہی نہیں کی۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، حق کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے، کہ جب مشکل آئے تو کیا کہا کریں کہ ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد اللہ پر ہے جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرمایا سب اختیار اسی کے پاس ہیں اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ جب انتہا اور نتیجہ نکلا تو پھر کیا ہوا کہ ہود علیہ السلام اور آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے متبعین، مخلصین، ان سب کو رب ذوالجلال نے نجات دے دی جو ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو مزین کیے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، فرمایا ان کو اللہ رب العزت نے سخت سے سخت عذاب دیا۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے، اللہ کی لعنت برسی ان پر، تیز و تند ہوا کا عذاب آیا اور ملیہ میٹ ہو گئے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان مدائن صالح میں آباد تھی۔ اس قوم کی طرف یعنی قوم سمود کی طرف جس پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کی بھی وہی دعوت، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تم کو موت دے گا۔ انہوں نے بھی فرمایا فاستغفروہ، تم بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے رجوع کرو۔ اس کے بعد
قوم سمود کی آزمائش کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے مطالبے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سے یا ایک چٹان سے زندہ اونٹنی کو نکالا. اسی وجہ سے چونکہ یہ اونٹنی خلاف فطرت اور خلاف عادت روایتی طریقوں سے ہٹ کر خالص اللہ کے امر اور اللہ کی طاقت سے پیدا ہوئی تھی، اس سے اس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا. فرمایا وَيَا قَوْمِ اے میری قوم هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ تمہارے لیے آیتاً نشانی کے طور پر اور آزمائش کے طور پر، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا اور اس کو چھونا نہیں، تنگ نہیں کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ بہت جلدی عذاب پہنچے گا. فَعَقَرُوهَا بجائے ماننے کے نافرمانی کی اور اس کے پاؤں کاٹ دیے. اب اللہ کا عذاب آیا. فرمایا فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آیا تو نتیجہ کیا نکلنا تھا جو ظاہر ہے. حضرت صالح علیہ السلام نجینا صالحا صالح کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمت منا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے سب کو نجات دے دی. لیکن واخذ الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا قوم سمود میں سے اور نبی کی بات کو نہ مانا، الصیحۃ چیخ نے ان کو آ لیا. اور دوسری جگہ آتا ہے بھونچال نے، زلزلے کا عذاب بھی آیا اور چیخ کا عذاب بھی ان پر آیا. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین بس وہ پھر اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے کہ لم یغنوا فیہا گویا کہ کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آپ انتہائی مہمان نواز انسان تھے اور ہر آنے والے کا اکرام کیا کرتے تھے. ایسے ہی اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے پاس آئے اور سلام دیا. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ جب وہ انہوں نے سلام دیا ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور ایک تلا ہوا بچھڑا ان کے پاس لے آئے. فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم ابراہیم علیہ السلام نے وہ تلا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا. فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا. اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت سارہ کا کہ جب خوشخبری دی گئی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی تو ان کی بیوی نے کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا کہ میں کہاں سے اولاد کو جنوں گی، میں خود بڑھیا ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. تو فرشتوں نے کیا کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. یہاں بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا. انہ حمید مجید گویا کہ سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی آتی ہے. فرمایا جو تمہارا رب ہے انہ حمید مجید وہ قابل حمد اور بڑی شان والا ہے. اس کے بعد آگے چل کر تذکرہ ہے لوط علیہ السلام کا. اور لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی قبیح فعل کی مرتکب تھی اور وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کیا کرتے تھے. تو فرشتے ان کو جب عذاب دینے کے لیے آئے تو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت جوان ہیں اور میری قوم جس بدخصلتی کے اندر مبتلا ہے، جس بد فطرت عمل کے اندر مبتلا ہے، وہ ان کو معاف نہیں کرے گی اور میری رسوائی ہوگی. وقال هذا يوم عصیب اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات بہرحال وہ قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی. جب خوبصورت جوانوں کو دیکھا تو اپنی گندی خصلت اور بد فطرتی کو پورا کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے آئے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی. یا قومی هؤلاء بناتی اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں. ان بیٹیوں سے مراد یا تو لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں تھیں کہ اگر تم نے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو پھر میری بیٹیوں سے نکاح کرو، ان سے شادی کرو اور اپنی خواہشات کو پورا کرو. اس طرح گندے طریقے سے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو. یا مطلب یہ تھا کہ چونکہ نبی کا درجہ امت کے اندر باپ کا ہوتا ہے اور یہی زیادہ قوی بات ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی بیویوں سے یعنی میری بیٹیوں سے خواہشات کو پورا کرو جو اللہ نے فطرتی طریقہ بتایا ہے. یا مطلب تھا قوم کی بیٹیاں، چونکہ قوم کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. یا تو جو تمہاری بیویاں گھر میں موجود ہیں یا مقصود یہ تھا کہ یہ میری قوم ہے، ان کی جو بیٹیاں جوان ہیں
تم ان سے شرعی طور پر نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد تم ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، یہ کام نہ کرو جس کی تم کوشش کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن بدخصلت قوم، بد فطرت قوم، اس کا جواب کیا تھا؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے لڑکیوں سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو جانتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے عالم میں کہا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، ہے کاش کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی کہ مقابلہ کرتا، یا کوئی سہارا ہوتا جہاں میں پناہ لیتا۔ بعض لوگ اس کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے توکل کے برخلاف سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ توکل کا تعلق دل سے ہے، اور ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ تو جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اور اسباب کو ترک کرنا یہ جہالت ہے۔ قرآن غزوہ بدر کے بعد کے موقع پر کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ یہ غزوہ بدر تو توکل اور خالصتاً اللہ کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے، فرشتوں کی آمد سے اللہ نے تمہیں جتوایا ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھرپور تیاری رکھو، مادی اور روحانی دونوں طرح کی تیاری ہونی چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ہاں، توکل دل سے اعتماد اور دل سے یقین وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوشش ہو، پھر اعتماد جتنا بھی ہو وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ کیا کہ جو اسباب اختیار کر سکتے ہو وہ تو کیے ہوئے نہیں ہیں، اونٹ کو کھلا چھوڑا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے، جی اللہ پر اعتماد ہے۔ فرمایا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، تو فرشتوں نے تسلی دی کہ لوط پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تم خود اور اپنے اہل و عیال کو راتوں رات لے کے چلو۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ رب العزت نے اس نافرمانی پر اور اس بدخصلتی پر دو طرح کے عذاب دیے، ایک تو زمین کو اٹھا کر پلٹ کے مار دیا گیا، اور دوسرا اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش ان پر برسائی۔ اس کے بعد قوم مدین کا تذکرہ ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین، اور جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے اس علاقے کا نام بھی مدین ہی تھا۔ یہ بستی حجاز کے راستے میں آتی ہے، اور اس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اسی کو یعنی قوم مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بارہ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وہی دعوت یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں۔ ان کی بیماری یہ تھی کہ یہ بڑے تاجر لوگ تھے لیکن بڑی گڑبڑ کرتے تھے تجارت میں، ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے۔ تو نبی جو قوم کی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، اس پر گرفت کرتا ہے اور اسی کے بارے میں زیادہ سمجھاتا ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، انہوں نے سمجھا دیا ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، کہ جب لیتے ہو تو پھر زیادہ پیمانہ لیتے ہو، اور جب کسی کو بیچتے ہو اور دیتے ہو تو کم کر کے بیچتے ہو۔ تو یہ بڑی نقصان والی بات ہے اور بڑا ظلم ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہی رویہ جاری رکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کے عذاب کے احاطے میں آ جاؤ گے اور تمہیں اللہ رب العزت کا عذاب پکڑ لے گا۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مذاق اڑانے لگے کہ شعیب یہ جو تو نمازیں پڑھتا ہے یہ نمازیں تجھے یہ دعوت دیتی ہیں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز پڑھتے تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے، تو تیری نمازیں تجھے یہ باتیں بتاتی ہیں؟ تو جیسے آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے نماز پڑھی تو درمیان میں خواب آیا اور یہ باتیں کر رہے ہو، تو انہوں نے بھی مذاق اڑایا۔ مذاق بہت بری چیز ہے، اس سے انسان پکڑا اور مارا جاتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مذاق اڑایا، دنیا میں عبرت کا نشان بن گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا، عبرت کا نشان بن گیا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مذاق اڑایا، ان کا بھی انجام برا ہوا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ،
حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط تو بھی دور کی بات ہی نہیں ہے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، تو احتیاط کرو، نافرمانی نہ کرو، ان قوموں کے عذاب تمہارے سامنے ہیں۔ لیکن جب انسان بدلنا نہ چاہے تو دلائل اس کے لیے کم ہو جاتے ہیں، اور اگر سمجھنا چاہے تو ایک دلیل بھی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے دین کو دل کا پیالہ خالی رکھ کے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور عمل کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ ایک دن موت آنی ہے، مرنا ہے، جس نے کچھ کر لیا وہ بچ جائے گا اور کامیاب ہوگا، جو خالی ہاتھ چلا گیا تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور توشہ بہت تھوڑا ہے، تو حالات بڑے مشکل اور گمبھیر ہیں، سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اب یہاں بھی وہی بات بتائی کہ جب ہمارا حکم آ گیا، انجام اور نتیجہ کیا نکلا، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نتیجہ ایک ہی نکالتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو نجات دے دی، صرف ان کو، والذین آمنوا معه، نہیں ان کو بھی اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، لیکن نجات بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، نجات بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ وأخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کو آ کے چیخ نے پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب آیا۔ فأصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی، تو لوگوں نے بجائے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے کے فرعون کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ جو ہم آپ پر واقعات بیان کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کے آثار اور کھنڈرات اب بھی موجود ہیں نشان عبرت کے طور پر، اور بعض بالکل ملیا میٹ اور ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو اب بھی اس کی لاش کو رکھا ہوا ہے، اور اب بھی بہت ساری نشانیاں اور آثار موجود ہیں جو انسانوں کے لیے نشان عبرت ہیں اور باعث تعجب ہیں، اور انسان کے لیے سبق ہیں کہ انسان کو اللہ کی مان کر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ بہت جلد موت آنے والی ہے، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، فرمایا یاد کرو اس دن کو، قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے، لا تکلم نفس الا باذنی، فرمایا کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جسے رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت ہوگی۔ فمنہم شقی و سعید، دو تقسیمیں ہو جائیں گی، ایک بدبخت اور ایک نیک بخت لوگ۔ فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، فرمایا بدبخت لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے، وہ دہاڑے ماریں گے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں۔ واما الذین سعدوا ففی الجنہ، اور نیکوکار لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے، ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ نیک بخت لوگوں کا انجام ہے، اللہ رب العزت سب کو نیک بخت بنائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا ظالموں کی طرف مت جھکو، چاہے وہ حکمران ہوں، وزیر ہوں، مشیر ہوں، ان کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا کہ کسی کی قوم، کسی کا قبیلہ اور کوئی عہدہ، کوئی رشتہ داری، یہ دیکھ کر ظالم کے حق میں فیصلہ کرنا اور اس کے ساتھ مل جانا۔ اللہ رب العزت نے سختی سے روکا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو آگ کا ایندھن بنو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور حقیقی ولی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ جب بھی کسی بستی میں نیک لوگ موجود ہوں گے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے۔ کسی مسلمان کو، متقی کو، پرہیزگار کو اپنے لیے بقا کا سامان سمجھنا چاہیے کہ نیکوکار لوگوں کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور یہ جو باقی ہے تو اسی کا صلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے،
سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے فصیح عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ قصہ دراصل جستجو اور تلاش کو کہتے ہیں، گویا کہ ماضی کے واقعات میں بھرپور غور و فکر کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کی جائے، یعنی کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سوچ و فکر کر کے غور و تدبر کر کے اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارو۔ اس قصے کے اندر کیا کیا باتیں ہیں اس کا تذکرہ کچھ آگے آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، پھر وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کر لیں گے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام جیسے خود آنے والے وقت کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور خواب کی تعبیر کو بھی جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، میرے بیٹے میرا رب تجھے منتخب کرے گا۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی یعنی بنیامین وہ ہمارے والد صاحب کو زیادہ محبوب ہیں، اور حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ تو اب تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف رہے، انہوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعد قوم صالحین، ایسا کرو یوسف کو قتل کر دو یا کسی بیابان میں پھینک دو، پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف زیادہ چلی جائے گی اور پھر بعد میں نیک اور متقی بن جانا، صالح و نیکوکار بن جانا۔ قال قائل منہم، ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، اسے کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو۔ تو بہرحال یہ مشورہ آپس میں طے ہوا۔ اب یہ سارے بھائی جمع ہو کے والد صاحب کے پاس گئے، حضرت یعقوب کے پاس گئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ ابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھیلے کودے اور کھائے پیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے لیکن اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل رہو گے۔ قالوا لئنک له الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، بیٹے کہنے لگے ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی یوسف کو کوئی کھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ فلما ذهبوا به، حضرت یعقوب راضی ہو کے بھیج دیا، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ ان کو کسی غیر آباد گہرے کنویں میں پھینک دیں۔ واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ بہرحال وہ بھائی اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور اپنے ساتھ خون آلود قمیض لے کر آئے اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جو تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون میں لت پت کر دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ جب بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قمیض تو نہیں پھٹی، جس قمیض کے اندر یوسف تھا، اور یوسف کو کھا کے اس نے ختم کر دیا۔ تو بہرحال وہ پہچان گئے، فرمایا فصبر جمیل، تم نے جو کچھ بھی کیا میں صبر کروں گا، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ رب العزت سے مدد مانگتا ہوں اس سارے معاملے میں۔ یہی جملہ امت کی عظیم الشان ماں جس کا گھر آج بھی روضہ رسول ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب ان پر منافقین نے تہمت لگائی تو انہوں نے فرمایا تھا واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا الا ابا یوسف،
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا صبر جمیل، کہ صبر کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی، وہ جو شخص تھا اس نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا، اسے اوپر کھینچ لیا اور بہت خوش ہوا، لیکن وہ اس کی قدر نہ کر سکا۔ وشروہ بثمن بخس، اور انہوں نے ہلکی سی قیمت میں اس کو بیچ دیا، دراہم معدودہ، چند دراہم کے عوض۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، تو بہرحال اس کو عزیز مصر نے خریدا، جو کہ اس وقت کے مصر کے حکمران ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا، اور اس کی بیوی کا نام راعیل، اور بعض نے اور مشہور روایت کے مطابق زلیخا بتایا ہے۔ اس نے جب خریدا تو اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، کہ اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عجب کی بات نہیں کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اور پھر مستقبل کے اندر یہ ہمیں فائدہ دے۔ یوسف علیہ السلام کو وہ لے گیا، اور اس کی بیوی نے اچھے طریقے سے یوسف علیہ السلام کا خیال رکھا، اس کو پالا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یکتا اور منفرد تھے، لیکن جو آپ کی عمر بڑھتی گئی، آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی، اس کو چار چاند لگ گئے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اب امتحان اور آزمائش آ گئی۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور پھر نہ صرف محبت میں گرفتار ہوئی بلکہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی کہ آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اب تو مجھے اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، چہ جائے کہ میں اس کی نافرمانی میں برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے تو برائی کا ارادہ کیا، لولا ارا برہان ربی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام باوجود انسان ہونے کے اور خواہشات کا وجود ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس سب کے باوجود جو کمال ضبط اور صبر کر کے دکھایا، یہ اللہ کا کرم تھا اور اللہ کا فضل تھا۔ واستبق الباب، اب دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یوسف علیہ السلام جان چھڑانے کے لیے آگے اور زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے۔ وقدت قمیصہ، اب زلیخا کے ہاتھ میں ان کی قمیص کا پچھلا پلو آیا، اس نے کھینچا اور وہ پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب دروازے پر دونوں کی ملاقات عزیز مصر یعنی زلیخا کے خاوند سے ہو گئی۔ قالت ما جزا، فوراً اس عورت نے کایا پلٹی اور بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی، اپنا سارا جرم یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی ما جزاؤ، کیا سزا ملنی چاہیے، من اراد باہلک سوءا، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہاں بھی بیوی کو اہل سے تعبیر کیا، قرآن نے ایک نہیں دو نہیں متعدد بار بیوی کو اہل کے ساتھ تعبیر کیا۔ سوءاً، برائی کا ارادہ کرے، الا یسجن، ہاں اس کا انجام یہی ہے کہ اس کو سزا یہی دی جائے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یہ سخت سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے اپنا دفاع کیا، فرمایا اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، میں نے اس کو برائی پر نہیں آمادہ کیا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک سمجھدار آدمی نے اس کے اہل و عیال میں سے گواہی بھی دے دی، اور کیا کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیض اگلے حصے سے پھٹی ہے، کرتے کا اگلا والا دامن پھٹا ہے، فصدقت، یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں، وان کان قمیصہ قد من دبر، لیکن اگر یوسف کی قمیض پچھلی طرف سے پھٹی ہے، فکذبت، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف سچے ہیں۔ کیونکہ فطرتاً طبعاً ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی آگے کی طرف بھاگتا ہے تو پیچھے سے آدمی اس کو پکڑتا ہے۔ فلما رأى قمیصہ، جب اس کی قمیص کو دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا،
قد من دبرین، وہ پچھلی طرف سے پھٹی تھی. قال انه من کیدکن، عزیز مصر سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری بڑی سخت تدبیر تھی. ان کیدکن عظیم، تمہاری چال بازیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. اپنی بیوی سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کر. ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی تنبیہ کی اور ان کو سمجھا دیا. واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر. انکی کنتی من الخاطئین، تو غلطی کرنے والوں میں سے تھی. مشہور مقولہ ہے کہ عشق و محبت اور خوشبو، اس کو پردوں میں نہیں چھپایا جا سکتا. اب پورے شہر اور پورے علاقے میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک بندے پر عاشق ہو گئی، اور وہ بھی جو اس کا اپنا غلام تھا اور اپنے گھر میں پالا ہوا تھا. تو وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، تو عورتیں کہنے لگی، شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے اور پھسلانے لگی، یعنی اس کو برائی کی دعوت دینے لگی. انا لنراها فی ضلال مبین، اور یہ جو عشق کرنا تھا تو کسی آزاد آدمی سے کرتی، غلام سے جا کے عشق لڑایا. ہم تو اس کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں اور ہم تو اس کو نادان سمجھتے ہیں. یہ عورت کیا کر رہی ہے زلیخا؟ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ عورتیں اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، ان تک پیغام پہنچایا. واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی. وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ذرا ظاہر ہو، ان کے سامنے ذرا آ. جب وہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطع ایدیہن، عورتوں نے عجیب و غریب حسن و جمال کا پیکر دیکھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اسی مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دی. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی یہ تو انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. اب زلیخا نے شرم و حیا کے پردے چاک کر دیے اور شرم و حیا کو پس پشت ڈال کے سر عام اپنی محبت کے اظہار کر دیا. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اس بارے میں مجھے ملامت کرتی تھی تم، اپنا حال دیکھا کہ اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں کٹوا بیٹھی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنی طرف دعوت دی اور یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ، اور جس کی دعوت میں اسے دیتی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہو جائے گا. قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب میرے لیے جیل ہی بہتر ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ بلاتی ہیں. گویا کہ بعض اوقات جیل کے اندر اگر مسلمانوں کو جانا پڑے تو وہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اس پر صبر کریں. اللہ سے عافیت ضرور مانگنی چاہیے. بہرحال یوسف علیہ السلام جیل پہنچے. ودخل معه السجن فتیان، دو شاہی دربار سے متعلق دو بندے بھی جیل کے اندر داخل ہوئے، ان کو بھی جیل میں قید کر دیا گیا. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں. تاکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو فرمایا، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، فرمایا ہاں میں جب تک کھانا آتا ہے اس سے پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے. فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یہ یاد رکھو یہ جو خوابوں کی تعبیر اور تعویل میں بتا رہا ہوں یہ میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ رب کا عطا کیا ہوا علم ہے. اس لیے کہ میں نے کافر قوم کو چھوڑا اور اپنے آباء و اجداد کی اتباع کی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یہاں یہ لکھا ہے اچھے اور دینی خاندانی پس منظر پر انسان اگر فخر کرے تو یہ کوئی ناجائز امر نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور اس کے بعد ان دونوں کو تعبیر بتائی، لیکن درمیان میں دعوت کو جاری رکھا کہ تم بہت سارے لوگوں کی پوجا کرتے ہو. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا بہت سارے رب یا ایک الہ، ان دونوں میں سے عبادت کے لائق کون ہے؟
کہ ایک کی عبادت کی جائے یا بہت ساروں کو بیک وقت پوجا جائے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو تم نے رب قرار دیا ہے، ان کو حقیقی رب کسی طرح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. تم نام رکھتے ہو، رب قرار دیتے ہو اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو. بہرحال ان کو بتا دیا کہ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا، واما الاخر فیسلب، اور دوسرے کو سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من راسی، تو جب وہ سولی پر چڑھ جائے گا تو پرندے اس کے سر کو نوچیں گے. اور معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے بتایا. لیکن جو بندہ آزاد ہونے والا تھا وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کو کہا کہ تو ایسا کریں کہ جا کے بادشاہ کو بتائیں کہ وہاں یوسف نامی ایک آدمی بھی ہے. فانساه الشیطان ذکر ربی، لیکن شیطان نے وہ بلا دیا. فلبث فی السجن بضع سنین، پھر بہت عرصہ جیل میں رہے. پھر بادشاہ کو خواب آیا کہ بادشاہ نے کہا کہ انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں دیکھی ہیں ہری بری اور دوسری 7 بالکل خشک. مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہمیں تو خواب کی تعبیر نہیں آتی. البتہ اس بندے کو یاد آ گیا جس کو یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر تعبیر بتائی تھی اور کہا بھی تھا کہ بادشاہ کو یاد کروانا. اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے موقع دو، جیل کے اندر ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں. تو اس نے جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام سے پورا خواب بیان کیا کہ موٹی تازی گائیں ہیں وہ لاغر گائیں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح کچھ خوشیں ہیں وہ سرسبز ہیں، کچھ خشک ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے اوپر 7 سال خوشحالی والے ہیں اور اس کے بعد 7 سال تنگ دستی والے آنے والے ہیں. تم اس طرح کرنا کہ جو چیزیں تم استعمال کرو وہ تو کرو، باقی کو محفوظ کر لو تاکہ تمہارے آئندہ کے سال اچھے طریقے سے گزر جائیں. یوں بادشاہ کو جب ان تعبیرات کو پتہ چلا اس نے یوسف علیہ السلام کو بلوا بھیجا. یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جب تک میری عفت اور پاک دامنی ثابت نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں آتا. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسي، تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا اور یوسف کا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، عزیز مصر کی بیوی نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، اس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا. یوں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہوئی اور پھر وہ جیل سے باہر آئے. اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. حیات انسان ہے قرآن